بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشے دولت میں ہیں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ وہ جو نویں بند میں کہا تھا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ تو 15ویں بند میں غربا کو اس صف سے نکال دیا گیا اور فرمایا کہ جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ یہ غریب لوگ ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے مسجدوں میں رونق باقی ہے، اور جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا فرض بجا لاتے ہیں وہ بھی میرے غریب مسلمان ہیں۔ نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ اس فتنہ و فساد کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیوا ہے تو مسکین اور غریب لوگ ہی ہیں، اور یہ غریب مسلمان ہی ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں امت مسلمہ کا بھرم قائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں غرباء و مساکین، ضعیفوں، کمزوروں اور غلاموں کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے محبت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ان سے محبت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ دور جاہلیت میں غرباء و مساکین اور ضعیف و ناتواں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا تو زیادہ تر غرباء ہی نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ عمرا نشے دولت میں ہیں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اس زمرے میں ان امیروں کو شامل کیا گیا ہے جو دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں اور اس کے راستے میں نہ تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانے کی باغ دوڑ اور حکومت و سیاست امیر ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ جب تک کسی تحریک میں عمرا شامل نہیں ہوتے اور اس تحریک کو مالی انفاق سے مدد نہیں ملتی تب تک تحریکیں کامیاب نہیں ہوتیں، جیسا کہ اسلام کی تحریک کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور کئی امیر صحابہ کی مالی معاونت حاصل تھی۔ لیکن وہ عمرا جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں اور صرف دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیں، تو ایسے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیتے ہیں۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی، پہلو اور پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، تو اب اپنے ذخیرے کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ 16ویں بند میں امت مسلمہ میں قیادت کے فقدان، عبادت کی روح میں کمی اور افراد میں انفرادی صلاحیتوں کے ختم ہو جانے کا ذکر کیا ہے۔
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ کسی بھی قوم کے قائدین میں پہلی صلاحیت میچورٹی یا پختگی ہوتی ہے۔ دوسری بڑی چیز طبیعت کی تیزی، پھرتی اور شوخی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے خیالات کے اظہار کا مدلل اور مؤثر انداز ہوتا ہے۔ تب ہی وہ لیڈر اس لائق ہوتا ہے کہ قوم اس کو فالو کرے، جبکہ اس قوم کے رہنماؤں کا حال تو یہ ہے کہ ان کی سوچ میں پختگی نہیں، جو ان کی کم علمی اور خود اعتمادی کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان میں پیچیدہ معاملات کو سمجھنے اور فوری طور پر رد عمل دینے کی استعداد بھی موجود نہیں ہے، اور وہ اپنے خیالات کو مرتب کر کے مدلل انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہیں۔ امت مسلمہ میں قیادت کے فقدان کو علامہ صاحب نے ایک اور نظم میں یوں بیان کیا ہے: کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوئے دجلہ و فرات۔ گویا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ جب مسلمان ستاروں کی رہنمائی کرتے تھے، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ان مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا لیڈر ہے ہی نہیں جو خود راستے کا جاننے والا ہو۔ رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام ہونے کے باوجود اس وقت اسلام کا اعلان کیا جب صرف 7 آدمیوں کو قبول اسلام کے اعلان کی توفیق ملی تھی، جس کی وجہ سے ان پر مصیبتوں اور طرح طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کے استقلال اور استقامت میں کبھی کوئی کمی نہ آئی۔ انہیں تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزے اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ مشرکین لڑکے ان کے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے۔ ابو جہل ان کو منہ کے بل تپتی ریت پر لٹا کر کمر کے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، اور جب دھوپ کی گرمی بے حال کر دیتی تھی تو کہتا تھا: اے بلال، محمد کے خدا سے باز آ جاؤ۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے احد احد کے کلمات ہی نکلتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر صرف ایک بار اذان کہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس روز اذان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا تو غش کھا کر گر پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی۔ جب ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی تو مرد اپنا کاروبار، عورتیں گھروں کے کام کاج اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ انداز میں مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ آج کی اذان میں الفاظ تو وہی ہیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں تھے، مگر یہ اذان اس روح سے خالی ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند فرماتے تھے۔ ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے مشہور مفکر اور متکلم تھے۔ نظام الملک طوسی کے دور میں 484 ہجری میں مدرسہ بغداد میں مدرس کی حیثیت سے تعینات ہوئے۔ وہ زیادہ تر فلسفہ کے مطالعے میں مصروف رہے۔ جب علوم ظاہری سے ان کی تشفی نہ ہوئی تو تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ بغداد چھوڑ کر تلاش حق میں نکل پڑے اور مختلف ممالک کا دورہ کیا، پھر حج کرنے چلے گئے اور آخری عمر طوس میں گوشہ نشینی کی کیفیت میں گزارتی۔ آپ نے 400 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آج دنیا انہیں ایک فلسفی کی حیثیت سے جانتی ہے، مگر انہوں نے جو مسلمانوں کو ہدایات اور نصیحتیں کی ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مساجد مسلمانوں کا مرکز ہیں،
جن کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہی نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کا معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی مرکز بھی مسجدیں ہی رہی ہیں۔ باجماعت نمازیں مسلمانوں کے آپس کے تعلقات، میل جول اور حالات سے آگاہی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مساجد کا سیاسی کردار تاریخی طور پر شروع سے ہی جاری رہا ہے۔ مسجد نبوی صرف نماز کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں غیر ممالک سے آنے والے وفود سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ مختلف غزوات اور سرایہ کے منصوبے زیر بحث لائے جاتے تھے۔ حاکم شہر جامع مسجد کا خطیب ہوتا تھا۔ صدیوں تک مساجد میں انقلابی تحریکوں نے جنم لیا ہے، جبکہ آج کے دور کی مساجد میں آنے والے نمازی بھی اکثر ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے مسجدیں اس بات کا نوحہ کر رہی ہیں کہ جیسے نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت کے دور میں ہوتے تھے، جو یہاں بیٹھ کر ملکی، غیر ملکی، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی مسائل کو حل کرتے تھے، اب مسلم حکمرانوں نے یہ کام مسجد میں کرنا چھوڑ دیا ہے اور عام آدمی صرف نماز کی رسم ادا کرنے یہاں چلے آتے ہیں۔ دیکھتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔